بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قارون کا ذکر ہم سب نے بچپن سے ہی سن رکھا ہے، اور جب بھی کسی کے دولت مند ہونے کی مثال دینی ہو تو اسے قارون کے خزانے سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ قارون جتنی دولت شاید ہی اولاد آدم میں سے کسی اور کو کبھی ملی ہو۔ قارون کے پاس بے تحاشا اور غیر معمولی دولت تھی، حتیٰ کہ اس کے خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے بھی بہت طاقتور مردوں کی ایک جماعت مقرر تھی، اور اس کے بہت سے خزانے تھے۔ ہر خزانے کی ایک کنجی یعنی چابی تھی، جو کہ ایک بالشت بھر کی بیان کی جاتی ہے۔ اس کے پاس اس قدر دولت کا خزانہ تھا کہ خزانوں کی کنجیاں اٹھانے کے لیے 300 خچر درکار ہوتے تھے۔ لیکن جتنی دولت اس کے پاس تھی، اس کا انجام بھی اتنا ہی دردناک ہوا۔ اس ویڈیو میں قارون کا تفصیلی ذکر قرآن کے حوالے سے کیا گیا ہے۔ قارون کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے تھا، اگرچہ اس کا تعلق بھی حضرت موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل سے تھا، لیکن وہ اپنی زر پرستی اور حرص و ہوس کی وجہ سے فرعون کے ساتھ مل کر اس کے کفر اور بنی اسرائیل سے اس کی دشمنی میں برابر کا شریک تھا۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسحر کا بیٹا تھا۔ وہ بہت ہی خوش شکل اور خوبصورت آدمی تھا، اس لیے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ کمال بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم اور بہت ہی ملنسار اور با اخلاق انسان تھا۔ قارون بہت خوش الحال تھا اور اپنی خوبصورت آواز میں تورات کی تلاوت کیا کرتا تھا، اسی وجہ سے لوگ اس کا بہت ہی ادب و احترام کرتے تھے۔ لیکن بے شمار دولت اس کے ہاتھ میں آتے ہی اس کے حالات میں ایک دم تبدیلی پیدا ہو گئی، اور وہ سامری کی طرح منافق ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن ہو گیا اور اعلیٰ درجے کا متکبر اور مغرور ہو گیا۔ قارون نے اپنے مال و دولت کے گھمنڈ میں آ کر، جو کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے ہی اسے عطا فرمایا تھا، اللہ کو ہی خدا ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے فرعون کے ساتھ مل کر بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں کی۔ اس کی قوم کے ان لوگوں نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لے آئے تھے، اسے سمجھانے کی لاکھ کوشش کی کہ اس کا سارا مال و متاع اور دنیا کا سامان سب یہی رہ جائے گا، جبکہ اس کے نیک اعمال آخرت میں اس کے کام آئیں گے۔ لیکن اس نے اپنے زمانے کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اپنی قوم کی ان باتوں پر کان نہ دھرا، بلکہ اس نے ان کا مذاق اڑایا اور فرعون اور اس کے امراء اور اس کے ساتھیوں کا مسلسل ساتھ دیا، بلکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت اور دشمنی میں ان سے بھی 4 قدم آگے بڑھ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی گمراہی اور غرور و تکبر کی اسے سزا دی اور اسے اس کے تمام خزانوں سمیت زمین میں زندہ دفن کر دیا۔ اس کی تفصیل اس طرح سے بیان کی جاتی ہے کہ ابتدا میں قارون بہت نیک آدمی تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اسے مال و دولت عطا کی اور زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو یہ عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مالوں میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا۔ مگر جب اس نے اپنے مالوں کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی۔ یہ دیکھ کر اس پر ایک دم لالچ اور بخل کا بھوت سوار ہو گیا، اور اس نے نہ صرف زکوٰۃ دینے سے انکار کیا بلکہ بنی اسرائیل کو بھی بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے تمہارے مالوں کو لے لینا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف لوگوں کو کرنے کے لیے اس نے ایک گھٹیا چال چلی اور ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر آمادہ کر لیا کہ وہ آپ پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واعظ فرما رہے تھے تو قارون نے آپ کو ٹوکا کہ فلاں عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت لائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور دریا پار کرا کر فرعون سے نجات دلا دی، سچ سچ کہہ دے کہ کیا معاملہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی اور اس نے مجمع کے سامنے صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے قارون نے کثیر دولت کا لالچ دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور سجدے کی حالت میں آپ نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، قارون پر اپنا قہر نازل فرما۔ پھر آپ نے تمام لوگوں سے فرمایا کہ جو کوئی قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے، اور جو میرا ساتھی ہے وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، تو اس کو پکڑ لے، تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے یہی فرمایا تو وہ کندھوں تک زمین میں دھنس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے اور بلبلانے لگا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر آپ نے اس کی کوئی بات نہ سنی، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھنس گیا۔
وہ لوگ جو قارون کے ساتھ الگ ہوئے تھے وہ کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے زمین میں دھنسا دیا ہے تاکہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لیں۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھنس جائے۔ چنانچہ قارون کا مکان جو سونے کا تھا اور اس کا سارا خزانہ بھی زمین میں دھنس گیا۔ ایک دوسری روایت میں یہ واقعہ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خطبہ پڑھ رہے تھے اور بنی اسرائیل کا مجمع تھا۔ اسی وقت قارون کی سواری اس شان سے نکلی کہ وہ سفید قیمتی خچر پر بہت قیمتی پوشاک پہنے سوار تھا۔ اس کے غلام بھی سب کے سب ریشمی کپڑوں میں ملبوس تھے۔ جب یہ مجمع کے پاس سے گزرا تو سب کی نگاہیں اس پر اور اس کی دھوم دھام پر لگ گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے دیکھ کر پوچھا کہ آج اس طرح کیسے نکلے؟ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ایک بات کی اللہ نے تمہیں فضیلت دے رکھی ہے اور ایک فضیلت اس نے مجھے دے رکھی ہے، یعنی تمہارے پاس نبوت ہے تو میرے پاس یہ مال و دولت ہے، اور اگر آپ کو میری اس فضیلت پر شک ہے تو آپ اور میں اللہ سے مل کر دعا کریں، دیکھیں کہ کس کی دعا کو اللہ قبول فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات پر آمادہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے تو دعا کرتا ہے یا میں کروں؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں دعا کروں گا۔ پھر اس نے دعا مانگنی شروع کر دی اور ختم ہو گئی، لیکن دعا قبول نہ ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں دعا کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ ہاں کیجئے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، زمین کو حکم دے کہ جو میں کہوں مان لے۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور وحی آئی کہ میں نے زمین کو تیری اطاعت کا حکم دے دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر زمین سے فرمایا کہ اے زمین، اسے اور اس کے لوگوں کو پکڑ لے۔ وہیں یہ لوگ اپنے قدموں تک زمین میں دھنس گئے۔ آپ نے فرمایا اور پکڑ لے۔ پھر یہ اپنے گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے۔ آپ نے فرمایا اور پکڑ۔ یہ کندھوں تک زمین میں دھنس گئے۔ پھر فرمایا کہ ان کے خزانے اور مال بھی یہیں لے آ۔ اسی وقت ان کے تمام خزانے اور مال وہاں آ گیا اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے ان سب کو دیکھ لیا۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اے زمین، ان کو ان کے خزانوں سمیت نگل لے۔ اسی وقت یہ سب غارت ہو گئے اور زمین جیسی تھی ویسی ہو گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ ساتوں زمین تک یہ لوگ ایک انسان کے قد کے برابر دھنستے جا رہے ہیں اور قیامت تک یہ لوگ اسی عذاب میں رہیں گے۔ جب قارون اور اس کے ساتھیوں پر یہ عذاب آیا تو اس وقت ان لوگوں کی آنکھیں کھل گئیں جو قارون کی دولت کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے تھے اور خواہش کرتے تھے کہ اے کاش ہمیں بھی یہ دولت نصیب ہو۔ قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ہم نے اسے اس کے محل سمیت زمین میں دھنسا دیا، اور اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مدد کے لیے تیار نہ ہوئی، نہ وہ خود اپنے بچانے والوں میں سے ہو سکا۔